دو مرتبہ حضرت ابو بکر نے وہ کام کیا ہے کہ ہر ورلڈلی وائڈ انسان یہ کہے گا کہ حماقت کی ہے، جس کے سامنے دنیا ہے۔ جب ہجرت کے لیے حضور تشریف لے جا رہے تھے، 40,000 درہم کا سرمایہ تھا، جبکہ حضرت ابو بکر ایمان لائے ہیں۔ مکے کے چوٹی کے تاجروں میں سے تھے، جو ملک تجار کہلاتے ہیں، لیکن اب وہ روپیہ کہاں خرچ ہوا؟ بلال کو خریدا، روپیہ دے کے خریدا یا ویسے ہی خرید لیا؟ آزاد کر دیا۔ ابو فقی کو خریدا، آزاد کر دیا۔ 6 ہیں غلام اور کنیزیں محمد رسول اللہ پر ایمان لانے والے، جن کو ابو بکر نے اپنے پیسے سے خریدا اور آزاد کیا۔ یہ روپیہ تو پگھل رہا ہے نا اب، جو تھوڑی بہت پونجی رہ گئی ہے۔ تو جب حضرت حضور ہجرت کے لیے تشریف لے جا رہے، وہ ساری پونجی اپنے ساتھ لے گئے، گھر والوں کو چھوڑ کر گئے۔ بوڑھا باپ اندھا ابو قحافہ، بعد میں وہ بھی ایمان لے آئے۔ اور یہ ابو بکر ہیں کہ جن کی 3 نسلیں ایک وقت میں موجود تھیں مسلمانوں کی۔ ابو قحافہ مومن، ابو بکر مومن، اور ابو بکر کی اولاد مومن، عائشہ، اسماء اور ابو بکر اور عبد الرحمن ابن ابی بکر۔ یہ کون ہیں؟ تو 3 نسلیں جس کی بیک وقت رہی ہیں ایمان میں، وہ شاذ لوگ ہیں، ان میں ابو بکر ہیں۔ لیکن یہ کہ اس وقت تک ابو قحافہ ایمان نہیں لائے تھے، والد نابینا تھے، تو والد ہیں، بیٹیاں ہیں، حضرت عائشہ، حضرت اسماء، حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہما، بیوی ہیں، کچھ نہیں چھوڑ کے گئے ایک پیسہ۔ جب باپ کو معلوم ہوا بیٹا چلا گیا محمد کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم، سخت غصے میں ہے، پیچ و تاب میں ہے۔ اب ہمارا کون والی وارث ہوگا؟ کون ہے ہماری خبرگیری کرنے والا؟ بیٹیوں سے پوتیوں سے اپنے پوچھتے کچھ چھوڑ کے بھی گیا کہ نہیں؟ ان کا ہاں ابا جان۔ کیا کیا انہوں نے؟ کبھی پڑھے ہیں واقعات؟ کچھ کنکر روڑے لیے، ایک کپڑے میں پوٹلی بنائی اور اندھے دادا کا ہاتھ اوپر پھروایا، دیکھیے دادا جان یہ چھوڑ گئے ہیں، یہ مال ہے، یہ سونے اور چاندی کے سکے ہیں، ابا جان ہمیں ایسے نہیں چھوڑ کر گئے۔ واقعہ کیا ہے کہ ایک پیسہ نہیں چھوڑا ابو بکر نے گھر والوں کے لیے، سب کچھ لے گئے کہ کیا پتا محمد کے ساتھ جا رہا ہوں، کس وقت کیا ضرورت پیش آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ کوئی عقل مندی کی بات ہے؟ اپنے غریبانوں میں جھانکی، آپ ہی عقل مندی کریں گے؟ کہیں چاہے نہ، یہ بات دوسری ہے، لیکن یہ کہ اس کو کون ہم میں سے عقل مندی کہے گا؟ اسی طریقے سے جب غزوہ تبوک کا وقت آیا ہے، وہ واقعہ تو بہت مشہور ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں میرے پاس اتفاقاً پیسہ بہت تھا، میں نے یہ سوچا دل میں کہ اس مرحلے پر تو میں ابو بکر سے بازی لے جاؤں گا۔ مسابقت ان میں بھی تھی، لیکن نیکی کی مسابقت، خیر کی مسابقت، انفاق فی سبیل اللہ کی مسابقت۔ تو میں نے سوچا کہ میں بازی لے جاؤں گا۔ میں نے کیا کیا؟ کل دولت جو تھی اس کے 2 حصے کیے، ایک حصہ گھر رکھا اور ایک لا کے حضور کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضور نے پوچھا کہ عمر گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑا؟ کہ جی ہاں، نصف کیا میں نے، نصف اللہ کی راہ میں حاضر ہے، نصف چھوڑایا۔ ٹھیک ہے، اب وہ آئے ابو بکر، پوچھا حضور نے ابو بکر گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑا؟ کہ نہیں، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول، بس گھر میں اللہ اور اس کے رسول کے نام کے سوا کچھ نہیں چھوڑا۔ یہی ہے نا، پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول، بس، اور صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول، بس، مجھے گھر والوں کے لیے کچھ نہیں چاہیے۔